السلام علیکم عزیز دوستو. پنڈت برج نارائن چکبست ایک شاعر ہیں، ایک مشہور شاعر ہیں ہندوستان کے. ان کے حالات زندگی اور ادبی کارناموں پہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. ان کے حالات زندگی اور ادبی کارناموں پہ روشنی ڈالیں گے. تو چکبست کا اصلی نام جو ہے وہ پنڈت برج نارائن تھا، اور ان کا خاندانی لقب جو ہے چکبست تھا. اب تخلص جو ہے وہ بالکل استعمال نہیں کرتے تھے. اپنی شاعری میں اب نہ اس نے کوئی تخلص استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے اکثر جو ہے چکبست کو ان کا تخلص مانا جاتا ہے، لیکن یہ ان کا خاندانی تخلص تھا. آپ نے تخلص کا استعمال نہیں کیا تھا، جس کے متعلق آپ خود کہتے ہیں کہ ذکر کیوں کر آئے بزم شعراء میں اپنا، میں تخلص کا بھی دنیا میں گنہگار نہیں. یعنی کہ میرا ذکر جو ہے، میری بات جو ہے وہ بزم شعراء میں، یعنی وہ جو شاعروں کی محفل لگتی ہے، اس میں میرا نام کیوں کر آئے، کیوں آئے، نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے جو ہے اس دنیا میں اپنا کوئی تخلص نہیں رکھا ہے. میں تخلص کا بھی اس دنیا میں جو ہے وہ گنہگار نہیں ہوں. تو آپ کے والد کا نام جو ہے پنڈت ادت نارائن تھا، جو خود بھی ایک شاعر تھے، یعنی خود بھی شاعری کرتے تھے، اور یقین ان کا تخلص ہوا کرتا تھا. یعنی ان کے والد صاحب کا تخلص جو ہے ادت نارائن کا، ان کا تخلص جو ہے وہ یقین تھا. آپ 1882 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے. ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہی حاصل کی، یعنی کہ جو شروعاتی تعلیم ہی وہ اپنے ہی آبائی علاقے میں انہوں نے حاصل کی. یہیں کے ایک مقامی ڈگری کالج میں 1905 میں بی اے اور 1907 میں وکالت کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد جو ہے فوراً وکالت شروع کی. یعنی کہ وہیں پہ اپنے آبائی علاقے میں ہی انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی. بی اے کے بعد انہوں نے ایل ایل بی کیا، یعنی وکالت کی ڈگری انہوں نے لی. اور اس کے بعد جو ہے وکالت کی ڈگری لینے کے بعد جو ہے وکالت کے پیشے سے جو ہے منسلک رہے، اور زندگی کے آخری دم تک وکالت ہی کرتے رہے. لیکن زندگی نے ان کے ساتھ جو ہے وفا نہیں کی، اور وہ بہت کم عمری میں، محض 44 برس تک ہی وہ زندہ رہ سکے. یعنی 44 برس کی عمر میں ہے وہ انتقال کر گئے. 12 فروری 1926 سن عیسوی کو ایک مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں رائے بریلی گئے ہوئے تھے. ایک مقدمے کی سماعت کے لیے، ایک مقدمے کی سنوائی کے لیے وہ رائے بریلی کی ایک عدالت میں گئے تھے. واپس لوٹنے کے لیے ریلوے اسٹیشن گئے ہی تھے، مطلب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے ہی تھے کہ فالج کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے. یعنی کہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، وفات پا گئے. تو کہتا ہے کہ چکبست کو بچپن سے ہی شاعری کا بہت شوق تھا. وہ شاعری کے ساتھ ان کو بہت دلچسپی تھی. حیدر علی آتش اور انیس کے وہ دل دادا تھے، یعنی کہ ان کی شاعری کو پسند کرتے تھے. ان کے شعر جو ہے ان کو ہمیشہ اچھے لگتے تھے. تو دراصل آپ کے سینے میں ایک درد مند دل تھا جو ملک و قوم کی ضب و حالت سے متاثر تھا. یہ جو ایک درد مند دل رکھتے تھے، ایک ایسا دل جس میں سب کے لیے ہمدردی تھی، جس میں اپنے ملک کے لیے ہمدردی تھی، جس میں عام لوگوں کے لیے ہمدردی تھی. جو ملک کے اس وقت کے حالات تھے ان سے وہ بہت متاثر تھے. تو کہتا ہے کہ آپ نے غزلوں کے علاوہ قومی، سماجی، اصلاحی، سماجی، تاریخی اور فطری مضامین پر نظمیں لکھی. یعنی الگ الگ طرح کے، تقریباً ہر طرح کے موضوعات پہ انہوں نے جو ہے نظمیں لکھی ہیں غزلوں کے علاوہ. تو ان کی نظموں میں جو ہیں وہ مذہبی ٹاپکس پہ بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے مندروں کے بارے میں بات کی، انہوں نے مسجدوں کے بارے میں بات کی ہے. انہوں نے مندروں کی، جو ہندو مذہب کی جو کتھائیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان پہ نظمیں کہی ہے. انہوں نے جو ہے اپنے نظمی انداز میں، اپنی نظموں میں جو ہے وہ ہمیشہ ملک میں جو مندر تھے اور مسجدیں تھیں، ان کا جو اثر تھا ان پہ انہوں نے بات کی. انہوں نے فطری مناظر پہ بہت بات کی ہے. فطری مناظر کا مطلب ہوتا ہے قدرتی مناظر پہ انہوں نے بات کی. انہوں نے اپنے ملک کی بے مثال تہذیب اور اس کے شاندار دریاؤں، پہاڑوں اور اس کی عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستان کی جو تہذیب کی اہمیت ہے وہ انہوں نے ہمیشہ بیان کی ہے. سیاسی و سماجی مسئلوں پہ انہوں نے بات کی ہے. ان کا دل جو ہے اس وقت، کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں کے ظلم و ستم ملک کے
جو مالی استحصال اس وقت ہو رہا تھا، لوگوں کی مفلسی تھی، لوگ بے کس تھے، لوگ لاچار تھے، جب ان کی نظمیں پڑھی جاتی ہیں تو انسان جو ہے وہ خون کے آنسو بہاتا ہے. وہ لوگوں کو ایک طرح سے اس غلامی کی دلدل سے باہر نکالنا چاہتے تھے، اور مغرب کی جو اندھی اس کو کہیں گے ہم کی تقلید کے وہ حامی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی قومیت اور اپنی انفرادیت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ یورپ کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ساتھ میں ان کو بھی اپنانے کی تلقین کرتے تھے کہ اگر کوئی اپنانے لائق بات ہے، اچھی بات ہے، تو اس کو ضرور اپنایا جائے. لیکن ان کا جو تقلیدی انداز تھا، جو ان کا وہ آمرانہ انداز تھا، وہ ان کو بھی بالکل پسند نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہند کے عوام کے دل جو ہے وہ جذبِ حب الوطنی سے بھرے ہوں. یعنی حب الوطنی کی بات بھی انہوں نے کی ہے. ان کی نظمیں جو ہیں حب الوطنی سے سرشار ہیں. وہ اپنی آزادی اور وقار کو بحال رکھنے کے لیے جو ہے ہمیشہ اٹھ کھڑے ہوئے. آپ میں حب الوطنی کا جذبہ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. انہیں بہت حب الوطن تھے، ان کو اپنے وطن کے ساتھ بہت محبت تھی. حب الوطنی سے سرشار ان کی ایک نظم ہے، اس کا نام ہے خاک ہند. اس کا نام ہے خاک ہند. اس میں ان کی یہ حب الوطنی کے جذبات جو ہیں وہ بالکل عیاں ہیں، وہ بالکل صاف ہیں. ان کی اکثر نظمیں جو ہیں صاف، سادہ اور آسان زبان میں ہیں، جو ایک عام انسان کی سمجھ میں آئے. یعنی کہ اس کا بھی انہوں نے ہمیشہ خیال رکھا ہے. ان کی نظموں میں منظر کشی اور تاثیر ہے. یعنی کہ اگر قدرتی مناظر پہ انہوں نے بات کی تو وہ صاف ان کی نظموں کے مطالعے کے دوران سمجھ میں آتا ہے. تو چک بست کا مجموعہ، جو ان کے کلام کا ایک مجموعہ ہے، صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے. یہ بہت مشہور مجمع ہے ان کا. تو رام نارائن چک بست نے اس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی صبح وطن کو اس نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شاید ہی کوئی اور شاعر کر سکے. قدرتی مناظر کی حسین دلکشی اور دلکش تصویر کشی، کلام کی خوبی اور خیالات کی پاکیزگی ان کی شہرت کے ضامن ہیں، یعنی ان کی شہرت کی وجہ ہے. مختصراً یہ کہ آپ کے یہاں قدیم اور جدید رنگ کی آمیزش پائی جاتی ہے. یعنی کہ جو پرانے طور طریقے تھے شاعری کے لکھنے کے، جو نئے طریقے تھے شاعری لکھنے کے، ان دونوں انداز کو ملا کے انہوں نے اپنی شاعری کو بہت خوبصورت بنایا ہے. تو پرانی شاعری اور جدید شاعری کا رنگ جو ہے، یعنی اس کی ایک ملاوٹ ہے جو ان کی شاعری میں ہے. قدیم رنگ بھی ہے اور جدید رنگ بھی ان کی شاعری میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے.